Dear students, next point. Mustafa Kamal was left almost alone when on the 19th of January, the National Assembly assembled in the city of the Sultan and began the hopeless task of trying to work up resistance under the very eyes and guns of the Allies. مصطفیٰ کمال جو تھا وہ تقریباً جب 19 جنوری 1920 کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور اس بات کو طے کیا گیا کہ کیا سلطان کے زیر سایہ رہتے ہوئے برٹش جو افواج تھیں ان کے خلاف سینہ سپر ہوا جا سکتا تھا، کیا ان کے ساتھ جنگ کی جانی چاہیے تھی، تو اس پوائنٹ پر مصطفیٰ کمال جو تھا اس کا کسی نے ساتھ نہیں دیا اینڈ ہی واز لیفٹ آلموسٹ الون، اور وہ تقریباً جو تھا وہ بالکل اکیلا رہ گیا. نیکسٹ پوائنٹ، ان ہر ڈائری، اپنی ڈائری میں این امریکن میڈیکل پریکٹیشنر رائٹس ایز، ایک امریکی پریکٹیشنر جو ہے وہ لکھتی ہے، کیا لکھتی ہے جی؟ دا فائرنگ گیٹس ورڈ اسٹیڈلی، کہ جو فائرنگ تھی گولہ بارود جو تھا اور فائرنگ گولیاں چلانا جو تھا وہ اور شدید اور شدت اختیار کرتا گیا. نیکسٹ پوائنٹ، دیر آن دا 23rd of April 1920 the revolutionary Turkish Grand National Assembly met with مصطفیٰ کمال اینڈ پریزیڈنٹ. 23 اپریل 1920 کو جو انقلابی ترکی کی عظیم قومی اسمبلی تھی وہ مصطفیٰ کمال کی صدارت میں ان کا اجلاس ہوا. The Allies published the terms of peace which they were willing to make with Mehmet IV. اور محمد فور جو ترکی کا بادشاہ تھا اس کے ساتھ جو اتحادی تھے انہوں نے کچھ ٹرمز جو تھیں، جو کنڈیشن جو تھیں، شرائط جو تھیں ان کو پبلش کر دیا کہ ہم ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر اس کے ساتھ جائیں گے. نیکسٹ پوائنٹ، اٹ واز ناٹ ٹل دی اینڈ آف اگست 1922 دیٹ مصطفیٰ کمال واز ایبل ٹو ساؤنڈ ہز فیمس بیٹل کال. اور اگست 1922 میں مصطفیٰ کمال نے وہ مشہور جنگی نعرہ لگایا. کیا لگایا؟ سولجرز یور گول از دا میڈیٹرینین فارورڈ، آگے بڑھو اور تمہارا گول، تمہارا ایم، تمہارا مقصد جو ہے، تمہارا ٹارگٹ جو ہے وہ میڈیٹرینین سی ہے. مصطفیٰ کمال now realized that he must at last persuade the Ankara government to make an end of the puppet show in the old capital. یعنی جو پرانا دارالحکومت تھا وہاں پر انقرہ کی جو حکومت تھی، مصطفیٰ کمال نے یہ سوچا کہ ان کو قائل کیا جائے کہ اب وہ یہ جو پتلی تماشا تھا جو کہ انگریزوں کے ہاتھ میں کھلونا بنی حکومت تھی اس کو خاتمہ کر دیا جائے. It was the 17th of November, 17 نومبر 1922 کی بات ہے. A British motor ambulance drew up at a side door of the palace. ایک انگریز موٹر ایمبولینس جو تھی آہستہ سے چلتی ہوئی محل کی طرف آئی، ویئر محمد واز اسٹیئنگ، جہاں پر کہ محمد یعنی جو بظاہر انگریز کا وفادار تھا وہ ٹھہرا ہوا تھا. اٹ واز دی اینڈ آف این ایج، ایک زمانے کا خاتمہ تھا. آن دا 29 اکتوبر 29 اکتوبر کو دا نیم آف دا آٹومن امپائر واز وائپڈ فرام دا اسٹیٹ آف ہسٹری، تاریخ کے اوراق میں سے سلطنت عثمانیہ کا نام جو تھا وہ بالکل ختم کر دیا گیا. مصطفیٰ کمال دا گریٹ ریفارمر، مصطفیٰ کمال عظیم مصلح، ریفارم کرنے والا. اور یہ سوسائٹی میں جب اس کی حکومت آئی تو اس نے کافی حد تک جو ہے وہ ریفارمیشن لے کے آیا تھا. مثلا اس نے تعلیم جو تھی اس کا اسکرپٹ جو تھا اس کو چینج کیا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، لینگویج کے انداز کو چینج کر دیا، اس کو آسان کر دیا. اور پھر اس نے خاص طور پر جو ویل VEIL ویل جو تھا، خواتین کا جو پردہ تھا، نقاب تھا، اس کو پابندی لگا دی. اسی طرح سے اس نے ووٹ ڈالنے کے انداز کو بدل دیا. ڈیموکریسی، ڈیموکریٹک ویلیوز جو تھی اس کو انٹروڈیوس کروا دیا. اور یوں وہاں پر جہاں پر بہت کم انڈسٹریز تھی، انڈسٹریلائزیشن ریولوشن لے کے آیا. کبھی ایسا وقت تھا کہ چند 100 بھی فیکٹری نہیں ہوا کرتی تھی، وہاں پر ہزاروں فیکٹریاں جو تھیں وہ لگا دی گئیں. اور یہ سب کو جو تھا بیسیکلی دیٹ واز کنٹریبیوٹیڈ بائی مصطفیٰ کمال. مصطفیٰ کمال نے ایز اے ریفارمر یہ سب کچھ کیا اور ترکی کو ایک پروگریسو کنٹری جو تھا اور ڈیولپ کنٹری کے طور پر سامنے لے کر آیا.